علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بیان کریں گے کہ ایک مسلمان مرد عورت کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ طریقہ اس طریقے سے اس طرح بیان کریں گے کہ اس میں نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات سب کے سب آ جائیں۔ وہ طریقہ اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو ایک مسلمان ساری زندگی اس کے مطابق نماز ادا کر سکتا ہے، اور اس کی نماز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ وہ طریقہ یہ ہے، جب بھی نمازی نماز ادا کرنے کی نیت کرے تو سب سے پہلے جو نماز کی شرائط ہیں ان کی تسلی کر لے وہ پوری ہیں یا نہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رخ ہونا، سطر کا چھپا ہوا ہونا، وضو غسل انسان کا ہے یا نہیں، تسلی کر لے۔ پھر اس کے بعد انسان قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو۔ اگر مرد ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اور میں آپ کو اٹھا کے بتا دیتا ہوں، یہ ہاتھ ایسے اٹھائے۔ مرد کے ہاتھ کان کی جو ہاتھوں کے انگوٹھے ہیں وہ کان کی لو تک لگے ہوئے ہوں، اور ہاتھوں کی انگلیاں نہ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوں ایسے، نہ بہت زیادہ بند ہوں، بلکہ درمیانی اپنی حالت میں ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انسان یہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، اور ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی آ جائے، اور یہ تین انگلیاں کلائی کے اوپر آئیں۔ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا لے اور اس طرح پکڑ لے، ناف کے نیچے ہی مرد باندھے۔ اگر خاتون ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، وہ صرف ایسے باندھے گی، اس کو ہلکا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی تسلی کر لیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ اگر مرد ہے تو اس کا فاصلہ 4 انگل یا اس کے قریب قریب ہونا چاہیے۔ اگر عورت ہو تو اس کے دونوں پاؤں ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر عورت ہاتھ اٹھائے گی تو وہ ہاتھ کندھے تک اٹھائے گی، ایسے اٹھا کر وہ سینے پر باندھ لے گی۔ پھر اس کے بعد نمازی مرد ہو یا عورت ہو اسے ثنا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور پھر اکیلا نماز پڑھنے والا ہو یا امام ہو، اسے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت پڑھنی چاہیے۔ اگر مقتدی ہو یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو تو اسے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے۔ تو مقتدی اگر ہے تو پھر وہ امام جب اگر اونچی آواز والی نماز ہے تو امام جب ولاضالین کہے تو مقتدی آمین کہے، یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہے تب بھی یہی مسئلہ ہے کہ امام جب خود ولاضالین پڑھے تو پھر وہ اس کے بعد آمین کہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کرے، اور رکوع میں مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح جھکے، اس طرح جھکے کہ اس کا سر اور اس کی پشت اور اس کی سرین بالکل اس طرح برابر ہونی چاہیے۔ اگر اس کے کمر کے اوپر، پشت کے اوپر پانی کا پیدا رکھ دیا جائے تو سیدھا رکھا رہے، گرے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سر بہت زیادہ جھکا ہوا ہو یا اٹھا ہوا ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور پھر رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان رب العظیم انسان پڑھے۔ اگر عورت ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بس اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ مرد کے لیے حکم بھی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کھول کر اور گھٹنوں کو ان سے پکڑ لے مضبوطی سے، اس کی ٹانگیں سیدھی ہونی چاہیے، ان میں خم نہ ہو، اور پھر نظر دونوں پاؤں کے درمیان ہو۔ یہ تسبیح جو سجدے رکوع کی ہے یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے۔ اگر اکیلا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اگر امام ہو تو امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی ربنا لک الحمد، اور اکیلا نماز پڑھنے والا سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی۔ اور پھر مقتدی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی پڑھے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، اسے قومہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اطمینان سجدے کی طرف آنا ہے۔ سجدے کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے زمین پر لگانے چاہیے،
پھر اور سیدھا آنا چاہیے، جھک کر نہیں آنا چاہیے، کمر انسان کے سیدھی ہو، سیدھے سجدے کی طرف آئے، اور پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان سر ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ جو ہیں بہت پیچھے نہ ہوں، بہت آگے نہ ہوں، بلکہ سر کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ ہوں۔ پھر سجدہ انسان اس طرح کرے، اور بازو اپنے دونوں پہلو سے علیحدہ ہونے چاہیے، کوہنیاں جو ہیں وہ رانوں سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے تو وہ ملا سکتا ہے، یا صف میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور پھر قریب والے کو کوہنی لگنے کا اندیشہ ہو، پھر کوہنی کو انسان سمیٹ سکتا ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ سمٹے کرے، اس طرح اٹھ کے نہ کرے، اس کے سب چیزیں علیحدہ نہ ہوں، ملی ہوئی ہوں۔ اور پھر سجدے میں تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ 5 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے، اور بیٹھنے کا طریقہ مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کا بایاں پاؤں بچھا ہوا ہو، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہو، اور دایاں پاؤں کھڑا ہوا ہو، اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا بھی واجب ہے، جیسے رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا اطمینان سے واجب ہے۔ عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے بیٹھے، سرین زمین پر ہو، اس طرح وہ بیٹھے، پھر سجدہ کیا جائے، اور سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جائے، پھر اٹھ کے کھڑا ہوا جائے۔ کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس کا خیال کرنا ہے کہ اگر آدمی تندرست ہے تو وہ زمین سے سہارا نہ لے، جیسے بعض لوگ ہاتھ لگا کر اٹھتے ہیں، کوئی بوڑھا بیمار ہو تو سہارا لے سکتا ہے، ورنہ تندرست آدمی کے لیے سہارا لے کے اٹھنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اٹھتے ہوئے پہلے اپنا چہرہ اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر اپنے گھٹنے اٹھانے ہیں، اور سیدھا کھڑا ہونا ہے، جھک کے کھڑا نہیں ہونا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان پڑھ جاہل آدمی کی نماز کی ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں، اور صحیح نماز میں 1 رکوع ہوتا ہے۔ وہ 2 رکوع ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ رکوع کی طرف آتا ہے تو سجدے کی طرف آتا ہے، پھر بھی جھکتا ہے، 1 رکوع پہلے ہو گیا، دوسرا رکوع یہ، یا وہ جب اٹھتا ہے پھر رکوع کر کے اٹھتا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تندرست آدمی کو سیدھا اٹھنا چاہیے۔ پھر اٹھنے کے بعد کھڑا ہو کے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی چاہیے، اگر امام ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، مقتدی ہو اسے خاموش رہنا چاہیے۔ اور پھر اگر امام یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورت پڑھے، اور پھر اس کے بعد پھر اسی طرح کرنا ہے، رکوع کریں، سجدہ کریں، اور پھر اٹھ کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ پھر بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھنی ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر 2 رکعتیں پڑھنی ہوں تو پھر تو اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد کوئی سی دعا پڑھ سکتے ہیں، عام طور پہ رب اجعلنی لوگ پڑھتے ہیں، یہی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء، یہی پڑھ سکتے ہیں۔ 2-3 دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے، دائیں طرف سلام پھیریں، اور بلکہ اس سے پہلے جو ہاتھ رکھنے ہیں وہ رانوں پر رکھنے ہوتے ہیں، اس طرح رکھنے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنے جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں، نہ گھٹنوں کے نیچے لٹکی ہوئی ہوں، نہ اوپر پیچھے رانوں تک ہوں، گھٹنوں کے بالکل اوپر ہوں انگلیاں۔ یہ طریقہ نماز ادا کرنے کا ہے۔ پھر سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر دائیں طرف سلام پھیریں تو یہ نیت کریں میں دائیں طرف جتنے بھی مسلمان و فرشتے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں، اور نظر کندھے پر ہو۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیریں تو اس وقت یہ نیت ہے جو میری طرف بائیں طرف مسلمان فرشتے ہیں میں ان کو سلام کرنے کی نیت سے سلام کہہ رہا ہوں۔ تو یہ نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر 4 رکعت پڑھنی ہو پھر اس کے بعد دوسری رکعت، تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ تیسری رکعت فرض نماز کی ہے اس میں سورہ فاتحہ صرف پڑھنی ہوتی ہے، چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ فرض کے علاوہ سنت اور جو نفل نمازیں ہیں ان میں صرف فاتحہ کے علاوہ 7 سورت ملانا ہی واجب ہوتا ہے۔ پھر نماز کے بعد جن نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو ان کے بعد فوراً، جیسے فجر اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر،
اور 3 دفعہ پہلے اس سے پہلے استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد یہ اذکار کرنے چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے۔ یہ نماز ادا کرنے کا مختصر سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح نماز ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.